نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کے مورال کو کیسے بلند کیا۔ ایک لیڈر، ایک قائد، اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ عزیزو، غزوہ تبوک 9 ہجری کے اندر ہوا۔ ساری جنگیں بڑی اہم تھیں، لیکن میرے نزدیک غزوہ بدر کے بعد جو اہم ترین جنگ تھی وہ غزوہ تبوک تھی۔ آپ ذرا تخیل کریں کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ اور غزوہ تبوک کے اندر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ نہیں بھائی، 30,000۔ بدر میں گھوڑے کتنے تھے؟ 2 گھوڑے، ایک مقداد ابن اسود کا اور ایک زبیر ابن عوام کا۔ اور تبوک کے اندر، غزوہ تبوک کے اندر مسلمان گھوڑوں کی جو تعداد تھی مسلمانوں کے پاس وہ 10,000 تھی۔ تخیل کریں، 30,000 کا لشکر اور 10,000 گھوڑے۔ اب 10,000 گھوڑے جو تھے، اگر مدینہ شریف سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے ربضہ، یہ ربضہ کا مقام جہاں چراگاہیں دی آپ، بھائی ذرا تخیل کریں 10,000 گھوڑوں کو کہاں پہ رکھا ہوگا؟ اس کے لیے باقاعدہ چراگاہیں تھیں، باقاعدہ جگہ مقرر کی گئی۔ یہ ربضہ جگہ جو ہے لکو دک، خیر۔ اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیش الاسرہ اس کا نام کہا جاتا ہے، بڑا مشکل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ من یجاہد جیش الاسرہ ولہ الجنہ۔ آپ فرمایا جو جیش الاسرہ اس کی تیاری میں مدد کرے گا، اس کے اوپر خرچ کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ لو جی، صحابہ کرام میں بازی لگ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے۔ آج میں نے ابو بکر کے اوپر جو ہے سبقت لے کے جانی ہے۔ عمر کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کہ اللہ کے رسول آدھا سامان گھر کا، آدھی جو کچھ تھا میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر تم کیا لے کے آئے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول گھر میں جو کوئی تھا سب کچھ لے کے آ گیا۔ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، جتنے صحابہ ہیں درجہ بدرجہ، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک قافلہ شام جانے کے لیے تیار تھا، 100 اونٹ بالکل تیار، لدا بھدا جانے کے لیے تیار۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو اس لشکر کو تیاری میں مدد کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا رسول یہ سارا 100 اونٹ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں۔ آپ نے پھر اپیل کی، پھر دوبارہ اٹھے، پھر اٹھے 900 اونٹ پیش کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، یہاں تک اکتفا نہیں، 100 گھوڑے پیش کیے اور پھر گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، گھر ساتھ ہی تھا، اور اپنی جھولی کے اندر 1000 دینار سونے کا کھنکھناتے ہوئے اپنی جھولی میں ڈالے ہوئے نا، ایسے کھنکھناتے ہوئے۔ اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا، آپ ممبر سے نیچے اتر آئے، آپ نے بھی جھولی پھیلا دی، اور حضرت سلمان نے اس کے اندر جھولی کے اندر وہ 1000 دینار ڈال دیا۔ اور پتہ کتنا بنتا ہے یہ وزن اس کا؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ ہاں جی، 4.5 کلو سونا بنتا ہے، 4.5 کلو۔ اور میں نے آج حساب کیا کہ یہ جو 900 اونٹ ہیں اس کی قیمت تقریباً 30 سے لے کر 32 کروڑ بنتی ہے، اور یہ 100 گھوڑے جو ہیں ان کی قیمت 8 کروڑ، اور یہ جو 1000 دینار ہے اس کا وزن
4.5 किलो और तकरीबन इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए बनती है। इस सारे को अगर जमा किया जाए तो कितना बन जाता है? तकरीबन प्लस माइनस 56 करोड़ बनता है, 56। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मा ज़र्रा उस्मान बाद अमल हाज़ल यौम, आज के बाद उस्मान जो भी करे, उस्मान के लिए जन्नत जो है वाजिब हो चुकी है। एक तरफ तो ये मदीना शरीफ के मस्जिद नबी के अंदर ढेर लगे हुए, गले के ढेर लगे हुए, और ये बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि मेरे अपने नबी का अखलाक को तो देखिए। व इन्नका लअला, क्या है आगे? कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कहता। व इन्नका अला खुलुकिन अज़ीम। एक सहाबी, उनका नाम था अबू अकील अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गरीब फकीर, घर में कुछ नहीं है, मजदूरी करते हैं और मजदूरी के नतीजे में उनको एक सा खजूरों का मिलता है, तकरीबन 2.5 किलो। तो क्या किया उन्होंने? आधी खजूरें अपने घर में दे आए और आधी खजूरें लेकर 1.25 किलो बनती है। अब तखय्यल करें, मैंने आपको पहले जो सिनेरियो बताया सिर्फ इसलिए कि कहां सहाबा कराम ने इतनी ज्यादा फंड्स दिए हैं, इतना ज्यादा खर्च किया है, और कहां अबू अकील अंसारी मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़े हैं, छोटी सी पोटली के अंदर 1.25 किलो तकरीबन खजूरें पकड़े हुए, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या दूं। और मुनाफिकीन जो है ना वो आंखें मार रहे हैं, ये क्या लेके आ गया है। और अपने नबी के अखलाक को देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अपने साथी को देखा, हुक्म दिया, अबू अकील से खजूरें लेके आपने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, अनसर हो फिर सदका, ये खजूरें इस पूरे ढेर के ऊपर फैला दो। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैंने कल हदीस बयान की थी कि आपने इरशाद फरमाया, अबगूनी बिज़ुअफ़ाइकुम इन्नमा तुनसरून व इन्नमा तुरज़क़ून व तुनसरून बिज़ुअफ़ाइकुम। तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है इन फुकरा, इन मोहताज, इनकी दुआओं की बदौलत तुमको रिज़्क़ दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां उनको खुशखबरी दी है, यहां इसके बारे में भी कहा है कि जो थोड़ी सी खजूरें लेके आया है, ये सारे ढेर से भी ज्यादा बराबर है।